عزیزان گرامی، ایمان کی طاقت وہ ہے کہ بندہ پھر اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتا۔ ان صحابہ کو پوچھو کبھی، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بدر کے میدان میں آئے، جب سب صحابہ جا رہے تھے وہ بھی آ گئے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے سامان بھی نہیں، حتیٰ کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں جنگ میں، سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے جنگ میں؟ کچھ تو ہتھیار ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک چھوٹی سی چاقو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چلے آئے، اور میدان میں آنے کے بعد ان کو لگا کہ کچھ تو لے کے آنا چاہیے۔ یہ ہے مومن، غلام مصطفیٰ، کبھی ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اسے یقین ہے اللہ کی ذات پر اور رسول کی ذات پر۔ میدان میں پہنچنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، غربت بھی ہے، اسباب کی کمی ہے، میرے پاس تلوار بھی نہیں، لیکن لڑنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی لے آؤ۔ وہ گئے، ایک سوکھی لکڑی ملی، وہ لے کر کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر مسح کیا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں وہی لکڑی لے کر کے لڑتا رہا، اور کئی لوگوں کو اس لکڑی سے تلوار زخمی میں نے کیا۔ وہ حضرت عکاشہ کی لکڑی زندگی بھر رہی، اسی سے لڑتے بھی رہے، تلواروں سے زیادہ گھاؤ دیتی تھی۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اقبال کہتا ہے تلواروں کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں گولی بندوق بارود کے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دو چیزیں اپنی زندگی میں لے آؤ، یقین محکم عمل پہ ہم، یہ دو چیزیں مومن کی زندگی ہے۔ یقین محکم کا مطلب بہت پکا بھروسہ کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے فرمایا تھا۔ یار غار ہے نا، جب غار ثور میں حضور کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں غار میں ہم چھپ کر تو بیٹھے، لیکن مکہ کے کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر ان کفار مکہ نے پیروں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہمیں دیکھا ہوتا ہم دکھ جاتے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں غار میں سے میں ان کو دیکھ رہا تھا، اگر وہ پنجے اونچے کر کے دیکھتے تو ہم غار میں نظر آ جاتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر کہتے مجھے ڈر لگا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین میں سے کوئی اگر پنجے اونچے کر کے دیکھ بھی لیا ہم نظر آ جائیں گے، اب ہم دو کو ہی گرفتار کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرا رہے تھے، اس وقت جب دشمن سر پر آئے، حضرت ابوبکر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ایک جملہ فرمایا میرے آقا نے، جس کو قرآن میں بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول پاک کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے جو ہر مومن کی زندگی کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ جب ڈر لگے یہ جملہ پڑھو، جب یہ جملہ پڑھو لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے سجدے کرتے ہو، جسے بغیر دیکھے آج تک مانتے آئے ہو، کیا اس کے بارے میں اتنا یقین نہیں رکھ سکتے کہ میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے، وہ مدد کرے گا، آزماتا ہے بندوں کو لیکن مدد بھی بھیجتا ہے۔ کیا یہ مدد نہیں آج یہ مدد نہیں سمجھتے آپ؟ جس طرح کے حالات میں آپ رہ رہے ہیں یہ اللہ کی مدد نہیں، رحمت نہیں، اور کتنی مدد کے انتظار میں ہو؟ یہ اللہ کی مدد ہی تو ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جس طرح رہتی ہے آج ہماری حالت ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ زبان 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں ہے، کٹتی کسی سے نہیں ہے۔ ہاں کبھی انجانے میں ادھر ادھر چلا گیا تو تھوڑی بہت زخمی ہو جاتی ہے، لیکن 32 دانت مل کر کے بھی اس نرم زبان کا کچھ نہیں کرتے۔ یہی آج ہماری کیفیت ہے۔ کون سا کتا ہمیں نوچ کھا گیا، یہاں پر حالات کیسے کیسے بگڑتے گئے، لیکن نہ ہماری مسجدیں ہیں، نہ ہماری معبد ہیں، نہ ہماری خانقاہیں کچھ زوال پذیر ہوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے یقین کمزور ہوا لیکن اسلام کمزور نہیں ہے۔ لوگوں کے اعمال کمزور ہو سکتے ہیں، اسلام نہیں۔
نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں جب یقین بھر جائے دل میں، توکل بھر جائے دل کے اندر کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کو پڑھو، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے غلام کو، حضور کا غلام ہے، اور پھر ڈرتا کس بات کا ہے؟ کس چیز سے ڈرا سہما رہتا ہے؟ تو عبد مصطفیٰ ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور ان کے برادر گرامی امام زمن اعلیٰ حضرت کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی، وہ کہتے ہیں یہاں کے حالات تو یہاں کے، ہم حشر کے دن بھی یہ کہیں گے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ کچھ مجرموں کو سپاہی فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ ہاں، تو اعلیٰ حضرت کے برادر گرامی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جس کو رسول اللہ نے چھپایا ہو، پھر اسے کون ڈھونڈے؟ یہ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ اگر تمہاری نسبتیں کامل ہیں تو جو ہونا ہے وہ مرضی مولا سے ہوگا، مرضی مولا سے ہوگا۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ میں اخیر میں خلاصتاً چند باتیں آپ کو کہتا ہوں میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا یہ حوالہ دے کر کے عرض کرتا ہوں۔ دو باتیں آپ نے بڑی پچے کی گئی ہیں، ایک ہمارے پاس دل ہے اور ایک سر ہے، یہی دو قیمتی چیزیں ہیں، دل ہے اور سر ہے۔ لیکن ہر ایک کو دل نہیں کہتے اور ہر ایک کو سر نہیں کہتے، ہر ایک کو دل نہیں کہتے، ہر ایک کو سر نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو تو کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ، آپ کی یاد جس دل میں بھری ہوئی ہے اسی کو دل کہا جا سکتا ہے، وہی دل ہے۔ اور جس دل کے اندر حضور نہیں ہے اس دل کے اندر کتے بستے ہیں، اور دل وہی ہے جس میں حضور کی محبت بسی ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہے، سر اسی کو کہتے ہیں۔ نہیں تو میں کہتا ہوں ایک کدو کا ٹکڑا ہے جو کندھوں کے اوپر بوجھ بنا ہوا، اور کچھ نہیں۔ سر وہ ہے جو حضور کے نام پر قربان ہونے کا عزم رکھتا ہے، وہ سر ہے۔ اور دل وہی ہے جس میں حضور کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اب میں جو جملے کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیں، کیسے محبت کے دعوے ہم جو کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکل لائف میں کیسے دیکھا جائے، ہمیں محبت ہے یا نہیں حضور سے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میں نے دنیا میں جو تجربے دیکھے ہیں اس اعتبار سے امام غزالی کو کوٹ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی علامت تو یہ ہے، سب سے بڑی محبت کی علامت یہ ہے، انسان کی فطرت ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے، ہوتا یہی ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے۔ ایک صاحب آئے تھے مرید بننے کے لیے اپنے پیر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا بہت کامل محبت ہونی چاہیے اس کے بعد مرید کرتا ہوں۔ کہا کیسے محبت ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے اس کو کہا ایک بھینس اس کے حوالے کی اور کہا اس کی پرورش کرنا جاؤ، اور اتنا دیکھنا کہ اس کی کسی بھی چیز کو ہلکے میں مت لینا، بہت خیال کرنا اس کا۔ بھینس دے کر کے بھیج دی اور وہ بھینس کو پالتا رہا، صبح شام اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ 8 دن کے بعد آیا حضرت سے ملنے کے لیے، پوچھا کیسے ہو؟ کہا کہ میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوں۔ بھینس کیسی؟ کہا وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی اچھا کھاتی اچھا پیتی، اس کی تعریف کرتا رہا۔ جب پوچھا گیا کہا ٹھیک ہے جا اور دیکھ بھال کرو۔ دوسری بار 8 دن کے بعد آیا، پوچھا کیسے ہو؟ کہا میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی ہے۔ بھینس کو پوچھا ہی نہیں، پہلے ہی جواب دیا، میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی ہے، میں بھی اچھا کھا رہا ہوں، میری بھینس بھی اچھا کھا رہی ہے، بار بار یہی چیزیں۔ کہا ٹھیک ہے اور جاؤ اور اس کی خدمت کرو، اچھے سے اس کو دیکھ بھال کرو۔ پھر چند دنوں کے بعد آیا، آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا حضور میری بھینس بہت اچھی ہے۔ اب اپنی حالت بتایا نہیں بلکہ پہلے ہی بھینس کی بات۔ اس بزرگ نے فرمایا محبت کا تقاضا انسان کا یہی ہوتا ہے جب اس سے پوچھا جائے تو اپنے محبوب کا نام ذکر کرے۔ یہ اگرچہ ایک مثال ہے
لیکن حقیقت یہی ہے جب تمہاری خیریت پوچھی جائے تو محبوب کا نام آ جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں جانچ کر کے لوگوں نے دیکھا۔ کوئی آ کر کے اعلیٰ حضرت کو ایک بار گلاب کا تحفہ پیش کیا تھا، ایک بار گلاب کا پھول تحفے میں پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے گلاب کو لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میرا گلاب تو وہ ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، سر تا قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ پوری نعت پھول پر لکھ دی، پوری نعت پھول پر لکھ دی۔ کسی نے ایک بار پھول کیا پیش کر دیا، اعلیٰ حضرت نے محبوب کا ذکر پورا پھولوں میں کر دیا۔